بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تفسیر پیش کی جا رہی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے 280 تک۔ تو دوستو، اللہ تعالی آیت نمبر 274 میں فرماتا ہے، وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور علانیہ اپنے مال و خرید کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا نہایت شوق رکھتے ہیں اور ہر حال میں یعنی دن رات خفیہ علانیہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں اور 10,000 دن میں، اور 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہرہ۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی کے حق میں نازل ہوئی جب آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے اور کچھ نہ تھا، اور آپ نے ان چاروں کو خرید کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ اور ایک کو ظاہر۔ آیت کریمہ میں رات کے خرچہ کو دن کے خرچ سے اور خفیہ خرچ کو علانیہ خرچ سے پہلے بیان فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے بے افضل ہے۔ ان سب خرچ کرنے والوں کے لیے بیرگہی علاج سے اجر و ثواب اور قیامت کے دن غم و خوف سے نجات کا بشارت ہے۔ 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے حسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہے یا کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور خود سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کی رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے، اور وہ جو پہلے گزر چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کرے گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مبتلا رہیں گے۔ گزشتہ آیات میں مال خرچ کر کے رضائے الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا۔ اب اسی سال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ایک بڑے طبقے یعنی سود خوروں کا بیان اور انجام اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو، آیت نمبر 276 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی نہ شکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کا نہ صدقہ قبول کیا، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ تو دوستو، 278 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اللہ ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اس آیت میں ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا گیا اور ایمان کی ایک اہم تقاضی یعنی تقوی کا حکم دیا۔ پھر تقوی کی روح یعنی حرام سے بچنے کا فرمایا، اور حرام سے بچنے میں ایک کبیرہ گناہ سود کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر سود کے حرام ہونے سے پہلے مقروض پر سود لازم ہو گیا تھا اور اب تک کچھ سود لے لیا تھا اور کچھ باقی تھا کہ یہ سود کے حرام ہونے کا حکم آ گیا، تو جو سود اس سے پہلے لیا تھا وہ واپس نہ کیا جائے گا، لیکن آئندہ بقایا سود نہ لیا جائے گا۔ شان نزول یہ آیت ان صاحب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے، اور ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھی۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابقہ بقیہ سود کے لیے بھی اجازت نہیں۔ 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنے اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ سود کی حکمت کا حکم نازل ہو چکا، اس کے بعد بھی جو سودی لین دین جاری رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا یقین کر لے، یہ شدت ترین وعید ہے۔ کسی کی مجال کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ جن اصحاب کا سودی معاملہ تھا انہوں نے اپنے سودی مطالبات چھوڑ دیے اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، یہ کہہ کر وہ طائب ہو گئے۔ لیکن آج کل کے نام نہاد مسلمان
दानिशवरों का हाल यही है कि वो तौबा की बजाय आगे से खुद अल्लाह ताला का ऐलान जम कर रहे हैं और सूद की अहमियत और जरूरियात पर किताबें, आर्टिकल, मज़ामीन और कॉलम लिखकर वर्क स्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें इन चीजों से बचाए। तो 280 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर मकरूज तंगदस्त हो तो इसे आसानी तक मोहलत दो, और तुम्हारा कर्ज को सदका कर देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है अगर तुम जान लो। यानी तुम्हारे कर्जदारों में से अगर कोई तंगदस्ती की वजह से तुम्हारा कर्ज अदा ना कर सके तो इसे तंगदस्ती और दूर होने तक मोहलत दी जाए, और तुम्हारा तंगदस्त पर अपना कर्ज सदका कर देना यानी माफ कर देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है अगर तुम ये बात जान लो, क्योंकि इस तरह करने से दुनिया में लोग तुम्हारी अच्छी तारीफ करेंगे और आखिरत में तुम्हें अजीम सवाब मिलेगा। इस आयत से मालूम हुआ कि कर्जदार अगर तंगदस्ती या नादार हो तो इसकी मोहलत देना या कर्ज का कुछ हिस्सा या पूरा कर्ज माफ कर देना अजर अजीम का सवाब है। हदीस में भी इसके बहुत सारे फज़ाइल बयान किए गए हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें राह निजात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत पढ़ने, इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।